بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے دوران جو تکالیف پہنچی ان کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتی جب ہم دونوں غار ثور پر چڑھے تھے تو عجب منظر دیکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں سے خون ٹپک رہا تھا اور میرے دونوں پاؤں سن ہو کر پتھرا گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سے خون ٹپکنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہیں تھے اور اس موقع پر ننگے پاؤں چلنا پڑا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا رباعی دانت شہید ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے خون پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کے سر کو زخمی کر دیا اور اس کا اگلا دانت شہید کر دیا، حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: تیرا اختیار کچھ نہیں، یا ان کو توبہ دیوے خدا تعالی یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ سامنے سے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو چوسا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو نگل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسا آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے وہ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ ہیں کو دیکھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حساب میں ہے۔ پھر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سے سب سے پہلے واپس لوٹنے والا میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بڑے زور و شور سے جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کرے یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہوں، اس لیے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا وہ تو چھوٹ گیا، اب مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ یہ ثواب میری قوم کے کسی آدمی کو ملے۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میری قوم کے آدمی تھے اور میرے اور مشرکین کے درمیان ایک آدمی اور تھا جسے میں پہچان نہیں رہا تھا، اور میں بنسبت اس آدمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا۔ تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا دانت مبارک شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہے اور خود کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے اپنے حق کی قسم دے کر کہا، یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے یہ موقع ان کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، بلکہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی۔ کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا ایک دانت بھی نکل کر گر گیا جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح کرنے کے لیے میں آگے بڑھا۔ انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا، یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو، اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا۔ اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دانت نکل کر گر گیا۔ دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڑھے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے، ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی قدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ السلام علیکم۔